بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالرافع آپ کی خدمت میں سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ رمضان میں شوگر کے مریض کیسے روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ ویسے تو تمام ایسے گھرانے جہاں شوگر کا مریض ہو وہاں یہ امکانات ہوتے ہیں کہ اس مریض کی شوگر کسی بھی وقت بہت کم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اس طرح کی احتیاطیں ہیں نا کہ آپ جب انسولین لگائیں تو کھانا ضرور کھائیں، اور جب لگائیں انسولین اگر آپ کی یادداشت میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات بھول جاتے ہیں تو اس کو لکھ بھی دیا کریں ساتھ کہ اتنے بجے اتنی انسولین لگا لی تھی، تاکہ کوئی اگر مسئلہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو کوئی پڑھ کے دیکھ لے کہ یہ اتنے بجے اتنی انسولین لگی ہوئی ہے۔ اور پھر بھی اگر ان سب احتیاطوں کے باوجود بھی شوگر کم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگوں نے گولیاں، ٹکیاں، ٹافیاں اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں اور وہ پھر کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کو لگے کہ آپ میں شوگر کم ہونے کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جسم میں کمزوری سی ہو رہی ہے، ایک خاص طرح کی کمزوری ہوتی ہے، مریض کو خود پتہ لگ رہا ہوتا ہے، بعض وقت پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، پیل ہو جاتا ہے، بندہ پیلا سا رنگ ہو جاتا ہے، اور ایسے نیم غنودگی سی ہوتی ہے، چکر سا آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ مریض کو جلدی جلدی کوئی میٹھی چیز کھلائیں۔ تو اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ ہے گلیکسوز ڈی گلوکوز، یعنی کہ گلوکوز لیں 4 چمچ، تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کے تو مریض کو پلا دیں تاکہ وہ جسم میں فوراً چلا جائے۔ کم گلوکوز استعمال نہ کریں، تھوڑا سا گلوکوز استعمال کریں گے تو اس میں پھر انسولین بھی جسم میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر شوگر اور کم بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کافی سارا ڈال دیں، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ مریض کو پلائیں۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نا یہ پکڑا ہوا ہے 25% ڈیکسٹروز واٹر، یہ مریض کو کھول کے 4 شیشیاں پلا دیں، اس میں 25% گلوکوز ہوتا ہے، 4 شیشیاں پلا دیں۔ ویسے یہ جو میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ وائل جو ہے یہ انجیکشن کی صورت میں لگانی ہوتی ہے۔ مریض اگر بے ہوش ہو جائے یا کھا پی نہ سکتا ہو تو پھر یہ انجیکشن جو ہے یہ لگانے ہوتے ہیں، 4 کٹھے لگا دیں یا 3 لگا دیں، مریض فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں لگائے کون؟ تو اس کے لیے بھی میں نے یہ بٹر فلائی، ایک بالکل چھوٹی سی باریک نیڈل ہوتی ہے، یہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے ایسا تو آپ اس کے استعمال کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے سرنج لگا کے تو یہ بٹر فلائی جو ہے لگ سکتی ہے، بالکل چھوٹی سی اور انتہائی آسان کام ہے یہ لگانی۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی کوشش کر لیں تو یہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی وہ یہ تھی کہ گلوکاگون کا انجیکشن ہے، یہاں پاکستان میں نے سرچ کیا، فروز سنز والے شاید بناتے ہیں، تو وہ مل جائے گا، فروز لیبارٹریز ہے شاید، تو وہ بناتے ہیں، وہ ایک گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو جیسے انسولین لگاتے ہیں، کیسے بھی انٹرامسکولر بھی لگ جاتا ہے، جلد کے نیچے بھی لگ جاتا ہے، تو مریض کی 10 سے 15 منٹ میں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض جن گھروں میں ہیں وہ اس میں سے 1-2 احتیاطیں کر لیں تاکہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ بعض دفعہ بہت سیریس ہو جاتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی آپ یہ جو روزے کے درمیان اگر کسی کو لگانا پڑ جائے، اس کا روزہ کا کیا مسئلہ ہے، یہ اپنی جو آپ کی فقہ ہے اس کے مطابق اپنے جو مفتیان کرام ہیں یا علماء کرام ہیں ان سے پتہ کر لیں، وہ آپ کو آپ کے مسلک کے مطابق زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، السلام علیکم۔